نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب. وہ تذکیر ہے یعنی نصیحت، انذار، آخرت کا ڈر. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری طرف اس لیے وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے باقی لوگوں کو ڈر سناؤ، اور جس تک بھی یہ دعوت پہنچ جائے وہ اسی کے ذریعے تبلیغ کریں. تو انبیاء کرام کا جو پرائمری مقصد ہے وہ انذار یعنی آخرت کا ڈر سنانا، یعنی تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تم نے مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. یہ پرائمری مقصد ہوتا ہے پیغمبر کا. ایک مقصد اس کا تبشیر بھی ہے، لیکن تبشیر ان لوگوں کے لیے بشارت جو دعوت حق قبول کر لیں. بہرحال پیرلل میں انذار ان کے لیے بھی رہے گا تاکہ ان کا قبلہ درست رہے. تو قرآن کا یہ جو پرائمری مقصد ہے یہ آپ قرآن کا سمپل ترجمہ پڑھ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. جہاں تک قرآن حکیم میں جو دقیق مسائل آئے ہیں چند ایک، وہ عام بندے کی ضرورت نہیں ہے. نہ فقہی احکام و مسائل کی تفصیلات عام بندوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ علماء کی طرف ہی رجوع کریں، اور علماء کو جہاں مسائل نہیں پتا وہ پھر اہل الذکر کی طرف رجوع کریں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں نہیں پتا تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھ لو. مثلا قرآن حکیم میں 1000 کے قریب جو آیات ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹس، فزیکل فینومینا آف نیچر سے متعلق ہیں، ایمبریولوجی سے متعلق، باٹنی سے متعلق، زوالوجی سے متعلق، اسٹرانومی سے متعلق. اب ظاہر علماء کو تو اس کا نہیں پتا، وہ جو منطق پڑھ رہے ہیں، ارسطو کی پڑھ رہے ہیں ابھی تک، انہیں تو جدید سائنس کا بھی پتہ ہی نہیں. اس کے لیے پھر انہیں اس فیلڈ کی طرف بھی جانا پڑے گا، اور ظاہر ادھر سے ڈگری تو یہ نہیں حاصل کر سکتے. یونیورسٹیز میں تو ان کو کوئی داخلہ ہی نہیں دے گا جب تک ان کی وہ والی تعلیم نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ پھر ان فیلڈز کے ایکسپرٹ سے رابطہ کریں گے، پھر وہ انہیں بتائیں گے. اسی طریقے سے جو ڈاکٹر کی فیلڈ کے لوگ ہیں، جو انجینئرنگ کی فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ انہیں بتائیں گے. علماء نے نکاح طلاق کے مسائل بتانے ہیں، اسی طریقے سے وراثت کوئی کیلکولیشن کرنی ہے وہ بتا دینا ہے. لیکن جو پرائمری مقصد ہے نا فکر آخرت، اس کے لیے آپ کو کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قرآن حکیم کا آپ ترجمہ پڑھ لیں تو قرآن حکیم سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو چیز بالکل کلیئر ایک عام بندے کے لیول کے اوپر سمجھاتا ہے نا، وہ فکر آخرت ہے. ایک اللہ کا کانسیپٹ ہے، اور دنیا کی بے ثباتی، آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی، یہ سارے وہ جو ٹاپکس جو انذار سے متعلق ہیں، انسان کی نصیحت سے متعلق ہے، آخرت کے ڈر سے متعلق ہے، اس کے لیے آپ کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں وہ کافی ہے. بہرحال اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو میرے نزدیک ترجمہ بھی اور تفسیر بھی جس شخصیت کی میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، امت لیول کا انہوں نے کام کیا، وہ مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اور جو انہوں نے ترجمان القرآن اس کا ترجمہ لکھا، وہ عربی لنگوسٹک کا جو سوز و گداز ہے، جس سے عربی پتہ ہے کہ اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ اردو میں کیا ہونا چاہیے تھا، کس طریقے سے وہ بات کنوے ہونی چاہیے تھی. کیونکہ جب آپ ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ورڈ بائی ورڈ تو نہیں کر سکتے، با محاورہ کرنا ہوگا، پھر اس کے لیے اسی انٹینسٹی کے الفاظ اس زبان میں ڈھونڈنے ہوں گے. یہ اگر آپ سمجھ لیں ٹاپ آف لسٹ جس نے کام کیا ہے وہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے. آپ اس ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں اور باقیوں کو بھی دیکھیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا. مجھے ایٹ لیسٹ قرآن کی عربی اس حوالے سے آتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی ترجمے والا قرآن دیکھنے کی. میں فیل کر سکتا ہوں قرآن کو سنتے ہوئے جو قرآن کا سوز و گداز ہے وہ مودودی صاحب کے ترجمے میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ہم یہ پابندی کسی کے اوپر نہیں لگاتے، اس کی وجہ ہے کہ شیطان قرآن پڑھنے سے ہی دور کر دے گا. اس لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بریلوی ہیں تو اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں. انہوں نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہی کیا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں. غیر اللہ سے انہوں نے مدد نہیں مانگی ہوئی. ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے. دیوبندی ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ دوسرے عالم کی طرف ریفر کر رہے ہیں. اہل حدیث ہیں تو جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اور اگر شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں. اور آخری بات اس میں کروں گا، جو اکثر دھوکہ بھی دیا جاتا ہے کہ تراجم قرآن کے مختلف ہیں. ہمارا یہ چیلنج ہے، قرآن حکیم کے تراجم میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. آپ 10 صحابہ کرام بھی بٹھا لینا جنہیں اردو آتی ہو اور انہیں قرآن دیں اور کہیں کہ اس کو ترجمہ کرو، آپ کیا سمجھتے ہیں 10 کے 10 100% ایک جیسے الفاظ استعمال کریں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں، کیونکہ جب ایک زبان دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. لیکن 10 کے 10 مفہوم میں بات ایک ہی کریں گے. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شیطان کے نام سے کوئی نہیں شروع کرے گا. لہٰذا یہ جو دھوکہ ہے نا کہ جی تراجم میں فرق ہے، یہ فرق نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا آٹا گوندنا ہلدی کیوں ہے، یعنی آٹا گوندتے ہوئے آپ کو ہلنا تو پڑے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہلے بغیر آٹا گوند لیں. اس طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مختلف لوگ جب ایک زبان کو دوسرے میں ٹرانسلیٹ کریں تو الفاظ 100% ایک جیسے ہوں. چناؤ کا فرق ہوگا، اور وہ الفاظ کے چناؤ سے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مفہوم بدل دیا. مفہوم اپنی جگہ ایک ہی ہے، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے.
اور اس میں کسی کی بدنیتی نہیں ہے, کسی کی ووکیبلری ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے. آج سے جو 100 سال پہلے کے تراجم ہے ان میں آوے گا جاوے گا استعمال ہوا ہے. اب تو نہیں, ہم تو کہتے ہیں آئے گا جائے گا. ٹھیک ہے, احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا, ہم نے تم سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. آج ہم ترجمہ کرتے ہیں کئی امتیں قومیں ہلاک کر دی. اس وقت سنگت کا لفظ بولا جاتا تھا, اب یہ ابسلیٹ ہو چکا ہے. تو اس اعتبار سے مودودی صاحب کا ترجمہ ایسا ہے کہ انہوں نے اردو کے وہ الفاظ جو اس وقت زندہ اردو لینگویج ہے نا وہ انہوں نے یوز کیا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. بریکٹس میں کئی جگہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے, لیکن وہ بریکٹس ہیں, شکر ہے انہوں نے بریکٹس کے اندر وہ ڈنڈی ماری ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ میں بیچ میں گھسا ہوں. اگر مجھے نکالنا چاہے تو آپ کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں. اور پیر کرم شاہ الازہری جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے استاد ہیں اور جسٹس بھی تھے, الازہر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے, ان کا ترجمہ بھی بڑا اچھا ہے جمال القرآن کے نام سے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ کچھ عرصہ پہلے ہے, وہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ترجمہ کیا. ترجمہ آپ کسی کا بھی پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا انجینئر صاحب, آپ کا جو علم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاروں ائمہ سے زیادہ ہے, اور آپ نے پھر اس پورے دین کو, اس پورے پاکستان کو, دنیا بھر کو سمجھانے کا, سکھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے, چونکہ خود کو آپ امام خمینی بھی کہتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ یہ خوش فہمی ہے آپ کی, آپ کا زوم ہے یا دلیری ہے آپ کی؟ نہیں, امام خمینی میں نہیں کہتا. امام خمینی تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے. امام جو میرے نام کے ایکویلنٹ ایک ایبریویشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ, EMAM, ٹھیک ہے, انجینئر محمد علی مرزا. اگر امام خمینی والا امام یہ استعمال کرتے, یا امام ابن تیمیہ والا, یا امام احمد بریلوی والا, یا امام ابو حنیفہ والا, تو وہ آئی سے لکھا جاتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. اور شکر ہے کہ میرے نام کے سٹارٹ میں جو انجینئر ہے وہ انجینئر کے سپیلنگ میں آئی سے سٹارٹ نہیں ہوتے, ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو توریہ کر رہا ہے. اللہ نے مجھے الحمدللہ اس حوالے سے محفوظ رکھا, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. باقی جو 4 ائمہ ہیں وہ تو ہمارے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے, ہم تو خود ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں 4 ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک. یونینیمسلی سارے ایگریڈ ہے کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اس پہ تم نے نہیں چلنا, تم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے, کیونکہ ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں جتنا نالج پہنچا اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک بات کی. صحابہ کرام تک بھی بعض اوقات ایسی احادیث نہیں پہنچی ہوتی تھی جو دوسرے صاحب نے سنی ہوئی ہوتی تھی. مثلا حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 30 سال تک وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو, جنبی ہو, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ غسل نہ اتار لے. حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب مروان مدینے کا گورنر بنا تو اس نے چند لوگوں کو ام عائشہ کے پاس بھیجا, اور انہوں نے جا کے جب سیدہ عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو ہریرہ کے اوپر, نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے, احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے. یہ انہوں نے جملہ نہیں بولا ایک حیا کا پردہ رکھتے ہوئے, صرف کہا کہ احتلام کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. اب یہ بات حضرت ابو ہریرہ تک جب پہنچی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ میں کہتا تھا وہ میرا فتویٰ تھا, مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا. اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں ان سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو اماموں نے ہمیں خود کہا کہ ہماری بات کی دلیل میں قرآن و سنت اگر آپ کو نہیں ملتا آپ ہمارے فتوے کو چھوڑ دیں. امام مالک کا قول شاہ ولی اللہ نے اس میں نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آخری بات, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یہی الزام لگایا ان کے ہم اثر علماء نے اور بعد میں جو آنے والے علماء ہیں کہ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں اختلافی موضوعات کو چھیڑ کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ ائمہ اہل سنت کی رائے نقل کرتے ہیں, 4 ائمہ کی, اور اس کے علاوہ بھی جو ائمہ ہیں یہ 4 تو مشہور ہو گئے نا, ظاہر ہے کہ ان کو ایک زیادہ فالوئنگ مل گئی. ادروائز ان سے بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کی رائے موجود ہے, جن کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں, حسن بصری, سفیان ثوری, بڑے بڑے ائمہ, وہ سب کی رائے لکھتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں فلاں امام کی بات قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے. اچھا, یہ اتنا دھوکہ دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری رائے جو ہے ان سے بہتر ہے. وہ کہتے تھے ان میں سے کس کی رائے بہتر ہے. ہمارا یہ چیلنج ہے کہ مودودی صاحب کا کوئی ایک مسئلہ بتائیں جس میں انہوں نے سلف سے بڑے لیول کے اوپر اختلاف کر دیا ہو. وہ کسی نہ کسی جگہ کسی امام کو سپورٹ کر رہے ہوں گے کہ بھئی اس امام کی رائے اس معاملے میں درست ہے. ہاں, وہ اس کنزرویٹو سوچ میں نہیں رہے, اگرچہ وہ اپنے آپ کو پوری زندگی حنفی کہتے رہے, لیکن فقہ حنفی کا چھوڑا کچھ نہیں انہوں نے. جہاں جہاں فقہ حنفی میں خرابیاں تھیں,
خواہ وہ مس ہینڈلنگ امام حنیفہ سے ہوئی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، لمیٹڈ نالج کی وجہ سے، اور یہ کوئی تحقیر نہیں ہے ان کی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کو لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ایک غلط فتوے سے رجوع کرنا پڑا تو امام حنیفہ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے وہ ہائی لائٹ کی کہ یہاں پہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ مثلا جرابوں پہ جو مسا کا ایشو ہے، اس پہ جس طریقے سے مودودی صاحب نے ڈسکشن کی ہے، تو فقہ حنفی تو پوری اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ یہ چمڑے کے موزے اگر نہ ہوں اور وہ بھی شرائط رکھتے ہیں اتنے کلومیٹر تک چلیں، اور یہ مودودی صاحب نے بالکل موتیوں کی طرح اس بات کو بیان کیا ہے اور بتایا کہ بھی شریعت آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ آپ ایک نمبر بڑا بوٹ لیں چمڑے کے موزے پہننے کے لیے۔ شریعت تو آپ کو ایک آسانی دینا چاہتی تھی کہ سردیوں میں ایک بار آپ وضو کر کے پہن لیں اور 5 نمازوں تک آپ مسح کر لیں، اور مسافر ہیں تو 15 نمازوں تک۔ اس میں شریعت نے کہیں آپ کو یہ پابند نہیں کیا ہوا کہ چمڑے کی ہوں فلاں کی ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جورب والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں اور خفین والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں۔ خفین کہتے ہیں چمڑوں کے موزے، اور جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے، جراب کو کہتے ہیں۔ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسکشن کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے مودودی صاحب نے جو کچھ کیا وہ علمی دلائل کی روشنی میں کیا، اور ہم اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم بھی جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ ہم ائمہ کی جو رائے ہے، اگر پرانے مسائل پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ امام حق پہ مبنی تھا۔ مثلا امام کے پیچھے فاتحہ کا جو مسئلہ ہے، اس میں امام مالک کی رائے کو قرآن و سنت میں فٹ ان سمجھتا ہوں ایز کمپیئر ٹو امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام بخاری کی رائے کے۔ امام مالک کا یہ موقف ہے اور احادیث سے سپورٹیو ہے۔ میں نے اس کے دلائل میں احادیث پیش کی ہیں کہ جہری نمازوں میں آپ کا سن لینا کافی ہے، امام اگر سکتے کرے تو آپ ضرور فاتحہ پڑھ لیں، ادروائز سن لینا کافی ہے۔ اور جو سرن رکھتے ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی آخری 2 اور مغرب کی آخری 1، اس میں آپ پڑھیں گے پیچھے، خاموش کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب امام حنیفہ ایک ایکسٹریم پہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ خاموش ہی رہیں گے، اور آج کے حنفی یعنی دکانوں کا حساب کریں گے، ظاہر خاموش رہیں گے تو قیام میں کیا کریں گے، ذہن تو سوچتا ہے۔ اور دوسری طرف امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہے اور امام بخاری، وہ کہتے ہیں آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور اس کے لیے امام سکتے کریں، لیکن آج کل امام تو سکتے نہیں کرتے۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بہتر رائے ہے وہ بیان کرتے ہیں، باقی میجورٹی جو مسائل ہیں وہ تو آج کے ہیں بھائی۔ یہ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ، سپیکر میں نماز پڑھانا، انتقال خون کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، اب یہ تو امام حنیفہ کو نہیں پتا کہ ایسی جگہ بھی ہیں، تو یہ مسائل آج کے دور کے لوگ بتائیں گے۔ تو اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، یہ فکس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔